اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ الماعون کا درس دیا جائے گا۔ سورۃ الماعون مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں ہجرت سے قبل نازل ہوئی، اور سورۃ الماعون کا یہ نزول کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، یعنی اس کے نزول کا کوئی خاص سبب نہیں ہے۔ بعض صورتیں قرآن کی ایسی ہیں جو بغیر کسی وجہ کے نازل ہوئیں، بعض آیتیں ایسی ہیں جو بغیر کسی وجہ کے نازل ہوئیں، تو یہ بھی صورت انہی صورتوں میں سے ہے جو بغیر کسی وجہ کے نازل ہوئی۔ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، تو ہلاکت ہو ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ ایسے ہیں کہ نماز دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیزیں، معمولی اشیاء، معمولی چیزیں وہ دینے سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے۔ روز جزا اور سزا کا یقین کرنا، اس کا ایمان رکھنا، یہ صرف قرآن اور حدیث صحیح ثابت نہیں ہے، بلکہ اپنی عقل سے بھی اگر انسان سوچے تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ روز جزا کا ایک دن ہونا چاہیے، یعنی ایک روز ایسا ہونا چاہیے جس میں انسان کے اعمال کا بدلہ ملے، برے اعمال کی سزا ملے۔ اب آپ اس کو مثال سے سمجھ لیں، اس دنیا کے اندر نہ مکمل طور پر سزا دی جا سکتی ہے کسی انسان کو کسی بھی عمل کی، اور نہ ہی مکمل طور پر جزا دی جا سکتی ہے کسی بھی عمل کی۔ اب مثال کے طور پر اگر ایک شخص نے 100 قتل کیے ہیں، تو بدلے میں اس بندے کو پکڑ کے مار مار کے زیادہ سے زیادہ ہی کیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو یہ تو ایک قتل ہوا نا۔ اس کو 100 بار قتل ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ اس کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کیا جاتا، پھر قتل کیا جاتا، پھر زندہ کر کے پھر قتل کیا جاتا، اس طرح 100 مرتبہ کیا جاتا، تب اس کا یہ بدلہ ہوتا۔ یہ تو دنیا کے اندر ممکن ہی نہیں، لہذا جزا اور سزا وہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، اور یہ بات نقل سے نہیں بلکہ عقل سے بھی سمجھ میں آنے والی۔ اس لیے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جو روز جزا کو جھٹلاتا۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی ہے، اگر آپ اس کا حال سننا چاہیں تو سنیں، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ کسی کافر کے گھر کے اندر سائل آیا، یتیم آیا مانگنے کے لیے کہ مجھے کچھ کھانا دے دو، تو اس نے دھکے دے کے اس کو نکال دی۔ شروع میں ہی بتا دیا کہ یکذب بالدین، یہ روز جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، یہ کافر کا کام ہے، یتیم کو دھکے دینا اور روز جزا کو جھٹلانا یہ کافر کا کام ہے۔ مسلمان کی شان سے یہ کام بہت بعید ہے، مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں آیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی سوال کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں، اس کو ڈانٹنا نہیں، اس کو مارنا نہیں، پیار اور محبت سے اس کو منع کر دینا۔ اسی آیت سے یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ جو مانگنے والا آئے گا وہ ایسا چمٹے گا اور ایسا آپ سے چپک جائے گا کہ آپ کو غصہ آئے گا کہ یار یہ جا کیوں نہیں رہا، میں نے منع کر دیا اس کو۔ لیکن آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ نے جھڑکنا نہیں ہے۔ فقیر کے لیے حکم یہ ہے لا یسألون الناس الحافا، کہ کسی سے اصرار کر کے مت مانگو، پیچھے نہیں پڑ جاؤ، بس کسی نے منع کر دیا تو بس واپس، بھائی نہیں دے رہا بھائی۔ الیتیم، پھر آگے اس صورت میں اشارہ اس طرف بھی کر دیا کہ یہ شخص کافر ہی ہو سکتا ہے، مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے، یعنی وہ خود کیا دے گا، ترغیب کیا دے گا، وہ خود کھانا نہیں کھلاتا، کسی دوسرے کو ترغیب کیا دے گا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ تو بندوں کے حقوق تھے، جو بندوں کے حقوق میں کوتاہی کرے گا، جو کہ
کم گناہ ہیں، وہ اللہ کے حقوق میں اگر کوتاہی کرے تو وہ تو زیادہ بڑا گناہ ہے۔ لہذا فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہو، بربادی ہو، تباہی ہو ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتہم ساہون، کہ جو نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ اس سے وہ شخص بھی مراد ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا، اور وہ شخص بھی مراد ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن کوئی بے وقعت کر کے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سلام کے ٹائم پہ آئے رکعتیں نکل گئیں، اس میں وہ شخص بھی داخل ہے۔ الذین هم عن صلاتہم ساہون، کہ نماز سے غفلت برتتے ہیں، تو اس میں دونوں شخص۔ ہاں یہاں پر وہ شخص مراد نہیں ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اس سے کچھ سہو ہو جائے، نماز کے اندر کوئی نسیان ہو جائے تو وہ شخص داخل نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ شخص داخل ہوتا تو اتنی سخت وعید نہ ہوتی، فویل للمصلین، کہ ہلاکت ہو، بربادی ہو، جہنم ہو اس کا ٹھکانہ، جو ایسی نماز، جو نماز سے غفلت برتے، جو نماز جو ہے وہ اس کی اہمیت نہ ہو اس کی نظر میں، اور وہ شخص اس کے اندر داخل نہیں ہے جس کو نماز کے دوران سہو ہو جائے، نسیان ہو جائے، چونکہ ایسا سہو اور نسیان نماز کے اندر ہونا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام کو نماز میں نسیان ہو گیا، ایک مرتبہ نہیں کئی مواقع پر ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام نماز میں بھول گئے، بلکہ ایک مرتبہ عصر کی نماز تھی، آپ نے 4 کے بجائے 3 رکعت پڑھا دیں، تو صحابہ نے پوچھا قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی یا پھر آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا ما قصرت وما نسیت، نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ صحابہ نے بتایا نہیں یا رسول اللہ نماز کم ہوئی ہے 3 رکعت، اللہ کے رسول نے نماز 4 رکعت مکمل پڑھائی۔ یہ نسیان اور سہو یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، لہذا وہ اس وعید کے اندر نہیں آئے گا فویل للمصلین، کہ ہلاکت ہو ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور نماز پڑھتے ہیں تو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، یعنی جہاں موقع ہوا دکھانے کا وہاں نماز پڑھ لی، اور جہاں تنہائی ہے کوئی دیکھ نہیں رہا تو نماز گھما دی۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی چیزیں، معمولی سی چیزوں کو دینے سے روکتے ہیں۔ معمولی چیزیں، یہاں پر بعض علماء نے لکھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم عموماً ہمارے گھر پہ ختم ہو جاتی ہے، کوئی چیز، نمک ختم ہو گیا، ہم برابر میں پڑوسی کے دروازہ پہ یار نمک دینا تھوڑا سا، اسی طرح کوئی کھانے کے ٹائم پہ بیٹھے لیمو کی ضرورت پڑ گئی اچانک، تو برابر والے کا دروازہ بجائے یار اب بازار کون جائے ذرا لیمو تو دو۔ تو یہ معمولی چیزیں اس کو بھی دینے سے منع کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یعنی اتنا بخیل ہے، اتنا کنجوس ہے کہ وہ چھوٹی موٹی چیزیں، معمولی سی چیزیں ہیں وہ بھی دینے سے جو ہے وہ رک جاتا ہے، دیتا نہیں۔ بعض علماء نے فرمایا، اور صحابہ کرام بعض فرماتے ہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، کہ یہاں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ سے، ماعون سے جو مراد ہے وہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ زکوٰۃ بھی مال کا انتہائی معمولی سا حصہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر ماعون سے مراد زکوٰۃ ہے۔ اور مزید ان کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ فویل للمصلین، کہ ہلاکت ہو ایسے نمازیوں کے لیے، یہ ویل پر ہی اس کا عطف ہے۔ اتنی بڑی ہلاکت اور اتنی بڑی وعید ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہو سکتی جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر منع کر دیں، بلکہ ان کے بارے میں تو ہو سکتی ہے جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیں۔ تو فرمایا ہلاکت ہو ایسے لوگوں کے بارے میں، ہلاکت ہو ان نمازیوں کے بارے میں جو کہ اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں تو دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور زکوٰۃ نہیں دیتے، یا چھوٹی برتنے کی چیزیں، معمولی سی چیزیں جو ہے وہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ آج کی صورت ہے، سورۃ الماعون۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔